الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك وقال عليه الصلاة والسلام إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي وقال أيضا فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام نسأل الله أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا Allah Jalla Jalaluhu
جلالہ کے حکم کے مطابق شریعت مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق عزیزم عین و شاہ جناب حافظ کاشف اللہ بن ذبیح اللہ صاحب، عالی جناب عبداللہ صاحب بن عبدالعزیز صاحب کی وکالت میں، عالی جناب عتیق اللہ بن عبدالرشید صاحب اور عالی جناب سید بشیر صاحب ابن جناب سید جعفر صاحب، ان دونوں حضرات کی گواہی سے عالی جناب امین اللہ شریف صاحب کی دختر نیک اختر جنابہ فردوس صاحبہ صلی اللہ کے ساتھ 3 گرام سونا نقد بشکل زیور میرے معجل کے عوض میں نے آپ کا نکاح کر دیا اور جوڑا بنا دیا کہ آپ نے جناب امین اللہ شریف صاحب کی دختر جنابہ فردوس صاحبہ صلی اللہ کو 3 گرام سونا نقد بشکل زیور میرے معجل کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ بارک اللہ لکا وعلیکم وجمع بینکما فی خیر۔ اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله وافعل بنا ما انت اهله فانك انت اهل التقوى واهل المغفره. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله بجميع محامده كلها ما علمت منها وما لم اعلم، على نعمه كلها ما علمت منها وما لم اعلم، وعدد خلقه كلهم ما علمت منها وما لم اعلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي الحبيب العلي العظيم القدر الجاه وعلى اله وصحبه وسلم عدد ما علمت وملء ما علمت وزنة ما علمت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة الفردوس والنجاة من النار. اللهم لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ سب کو تم معاف فرما، رحم کا، کرم کا، فضل کا، عافیت کا، عفو کا، درگزر کا، سہولت کا، خیر کا، احسان کا معاملہ فرما. ساری امت کی مغفرت کے فیصلے فرما، امت کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، امت کے جرائم پر چشم پوشی کا معاملہ فرما. رب کریم امت کی علوم پر پردہ پوشی کا معاملہ فرما، ستاری کے فیصلے فرما. اے اللہ ساری امت پر رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما. رب کریم آج اس خوشی کے موقع پر تیرے گھر میں بیٹھ کر ہم امت کی بے بسی کا رونا رو رہے ہیں، امت کی بے بسی کا رونا رو رہے ہیں. رب کریم تیرے محبوب نے، تیرے سب سے پسندیدہ بندے نے، ہم سب کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی کے موقع پر جب پریشان حال تھے، آپ کو کہیں کچھ سکون ملا تھا تو آپ نے دعا کی تھی. رب کریم تیرے محبوب نے تجھ سے کہا تھا
اے رب مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی اور بیگانے کے یا کسی دشمن کے جو مجھے دیکھ کر خوشبو ہو جاتا ہے، منہ چڑھاتا ہے؟ رب کریم ہم سب کو آپ نے کس کے حوالے کیا ہے؟ کوئی پرسان حال نہیں ہے ہمارا۔ عمومی طور پر پوری دنیا اور خصوصی طور پر ہمارے اس ملک کے حکمران سلاطین ہم پر ٹوٹ پڑنے کو تیار ہے۔ اس پاک زمین سے مسلمانوں کو اور اسلام کے نام کو مٹا دینے کو تیار ہے۔ ساری تیاریاں ان لوگوں نے کر لی ہیں۔ رب کریم جب ساری دنیا کے سہارے ختم ہو جاتے ہیں، جب ساری دنیا سے امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، تو ایک ہی سہارا تو ہے آپ، ایک ہی امید آپ ہی ہے۔ رب کریم ان ظالموں سے ہمیں بچا لے، ان ظالموں سے ہمیں پناہ دے دے، ان ظالموں سے ہمیں بچا لے اور ہمیں نیک اعمال کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اس ساری مسلمان قوم کو رب کریم اعمال صالحہ کی طرف لوٹنے کے فیصلے فرما، آخرت کا فکر، اعمال کا شوق امت کے اندر، مسلمانوں کے اندر پیدا فرما۔ رب کریم ہمارے حال پر رحم فرما، رحم فرما، کرم فرما۔ کوئی ایسا نامی گرامی لیڈر یا ذمہ دار ہمارا نہیں ہے جو ہماری آواز ایوان بالا تک پہنچا سکے، پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں ہمارے متعلق لڑ سکے، پوچھ سکے۔ کوئی ایسا ممبر نہیں ہے۔ مخلص، قوم کا مخلص، تیرے بندوں کا مخلص، ایسا سچا لیڈر ہمیں عطا کر جو مسلمانوں کی آواز بن سکے، جو مسلمانوں کی آواز بن سکے، یا ایسی رہنما وفادار پارٹی ہمیں عطا کر جو واقعی معنوں میں دل کی صحیح گہرائیوں سے مسلمانوں کی وہ ہمدردی کر سکے۔ ایسے حالات ہم پر اے اللہ قائم فرما، ایسے حالات ہمارے حق میں کھڑے فرما، ایسے حالات کو ہمارے حق میں ہموار فرما۔ رب کریم اس مبارک محفل میں اس ہوئے نکاح کو تو قبول فرما، شرف قبولیت سے معلومان فرما۔ نکاح کی نسبت پر، نکاح کے عنوان پر، رشتہ ازدواج کے عقد پر جتنی خیر اور جتنی برکتیں اور جتنی رحمتیں اور جتنی سعادتیں اور جتنا انعام اور جتنے رب کریم آپ نے اپنی طرف سے احسانات رکھے ہیں، ان تمام نعمتوں میں آج اس رشتہ ازدواج میں بندھنے والے اس رشتے کو وافر حصہ نصیب فرما۔ ہر خیر ان کے مقدر فرما، ہر خیر ان کے مقدر فرما، ہر شر سے ان دونوں کی پوری حفاظت فرما۔ رب کریم دنیا و آخرت کی برکتیں اور سرخروئی ان کے مقدر فرما۔ امن، چین، سکون، قلبی، جسمانی